الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیا اسلامی سال عطا فرمایا. اسلامی اعتبار سے 1442 نیا سال شروع ہوا. محرم سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے. انگریزی اور عیسوی اعتبار سے جنوری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسلامی اعتبار سے محرم سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. مسلمان اسلامی تاریخ کے مکلف ہیں. جس طرح جانور اور حیوان کی طبیعت رکھنے والے لوگ جنوری کا مہینہ شروع ہونے پر حیوانیت پر اتر آتے ہیں. شراب پینا، ناچنا، گانا، عیاشی کرنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے غلط تعلقات قائم کرنا، کیک کاٹنا، خوشیاں منانا، عیاشی اور فحاشی کرنا ان کی اپنی فطرت ہے، کیونکہ ان کا مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور وہ پوری جانوری پر اتر آتے ہیں، پوری حیوانیت پر اتر آتے ہیں. اور اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے. محرم کے معنی ہے عظمت اور احترام والا، بزرگی اور عزت والا. تو ہم اپنے اس مہینے کی ابتدا میں بزرگی پر اتر آئیں گے، عزت اور احترام پر اتر آئیں گے. بے عزتی، توہین، تحقیر اسلام کی یا کسی مسلمان کی یا کسی مہینے کی یا کسی ذات کی کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے. نئے سال کے شروع ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا اسلامی اعتبار سے، محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے تو نیا سال شروع ہوا. اب اگر کوئی مبارکبادی دیتا ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہی جنوری میں اگر ہیپی نیو ایئر کہتا ہے تو پھر وہ گناہ کی بات ہے، وہ منع ہے. وہ جانوروں کے لیے جائز ہے، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے محرم میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، عزت اور احترام سے پیش آنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے ہیں 12 مہینے ہیں. 24 گھنٹے ہونا، اتنے سیکنڈ ہونا اور اتنے منٹ ہونا اور پھر اتنے ہفتے ہونا، یہ سارا نظام اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے بنا دیا ہے. انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے بڑے عزت اور احترام والے رکھے ہیں.
ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جو آدمی کثرت سے عبادت کرے گا، بقیہ 8 مہینوں میں اسے اللہ تعالیٰ مزید عبادت کی توفیق دیں گے۔ ان 4 مہینوں میں گناہ کا عذاب اور وبال بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص ان 4 مہینوں میں نڈر ہو کر گناہ کرے گا، نافرمانیوں پر اترے گا، بقیہ 8 مہینے بھی وہ شخص گناہ اور نافرمانی میں مبتلا رہے گا۔ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فضیلت اور اہمیت بڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر مجھے کسی مہینے میں روزے رکھنا ہو تو کون سے مہینے میں رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، 12 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کو خاص طور سے اللہ کا مہینہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کو بڑھا دیا گیا۔ جب نسبت اللہ سے ہو گئی تو پھر فضیلت بڑھ گئی۔ تو اس مہینے میں کثرت سے عبادت کی، کثرت سے نفل روزے رکھنے کی، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ خاص طور سے رکھا کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مدینے کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھا کیوں؟ تو یہودی کہنے لگے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے ہمارے نبی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، تو ظالم سے نجات ملنے کی شکریہ میں اور خوشی میں ہم اللہ کا شکر روزوں کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں۔ یہودی ہیں لیکن اتنی سمجھ اور عقل ہے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے جب اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ آپ کی شادی ہوئی، آپ کو اولاد ہوئی، آپ کو جاب ملی، آپ کو دنیا کی کوئی راحت اور نعمت ملی، آپ خوشی میں اللہ کا شکر کیسے کرتے ہیں؟ پارٹیاں کر کے، دعوتیں کر کے، عیاشی کر کے، ناچ گانے کر کے، ایک دوسرے کے یعنی اختلاط کے ساتھ یعنی اس طرح ملنا جلنا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پردہ نہیں، شراب کی محفلیں، عیاشی، لٹانا، یہ سب چیزیں خوشی کا اظہار۔ اور وہ یہودی ہوتے ہوئے ان کو اتنی عقل ہے کہ ہمیں خوشی روزے رکھ کر منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ان کے فرعون کے ظلم سے چھٹکارا پانے پر، بھائی کے چھٹکارا پانے پر ہم زیادہ حقدار ہیں کہ خوشی کا اور شکریہ کا اظہار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صبح سے لے کر اب تک جو نہیں کھایا ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اور جو کھا لیا ہے وہ بقیہ دن بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزے کا اہتمام فرمایا، اور پھر صحابہ کو فضیلت سنائی کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ بخش دیں گے، 1 سال کے چھوٹے صغیرہ گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ تو عاشوراء کا روزہ رکھا، اور پھر یہودی بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم یہودیوں سے مخالفت کریں گے، ان کے جیسا کام نہیں کریں گے۔ وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، ان کے جیسا نہیں کریں گے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہودیوں کی جیسی عبادت کرنے سے منع کر دیا۔ تجارت میں یہودیوں جیسی تجارت نہیں، معاشرت میں یہودیوں جیسی معاشرت نہیں، لباس میں یہودیوں جیسے کپڑے مت پہنو، چہرے مہرے میں یہودیوں جیسے چہرے مت بناؤ، شادی بیاہ میں یہودیوں جیسے شادی بیاہ مت کرو۔ روزہ جب ان جیسا نہیں ہوگا تو عام زندگی ان کی طرح کیسے ہوگی؟ ثواب میں جب مشابہت نہیں ہے تو دیگر معمولات زندگی میں کیسے یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو گے؟
یہودی مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں، اس امت کو حکم ہوا مغرب سے پہلے افطار کرو، جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے۔ یہودی ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر زبان سے سلام کہو۔ ہاں اگر تمہاری آواز دور تک نہیں جاتی ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو، لیکن زبان سے سلام کا لفظ بولو۔ یہودیوں میں کسی طرح کی مشابہت نہیں، یہودیوں کی کٹنگ جانوروں کی طرح، نیچے سے بال نہیں اوپر سے بال ہے خنزیر کی کھال کی طرح، تمہاری کٹنگ ویسے نہیں ہوگی۔ اللہ کی لعنت جب برستی ہے تو سب سے پہلے سر پہ برستی ہے، جب ایسی منحوس طرح کی کٹنگ مسلمان رکھ کے جی رہا ہے۔ رحمت جب برستی ہے تو سر پہ برستی ہے، جب یہاں لعنت والی کٹنگ ہے تو پھر پورا جسم اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ عبادت میں بھی اللہ کے نبی نے یہودیوں سے مشابہت اختیار نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں 3% یہودی ہیں، باقی سب دوسرے مسلک والے ہیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کی غلام بنی ہوئی ہے۔ نوکری کا ذہن، غلامی کا ذہن، نوکر بن کے جینے کا دماغ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو 2 روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن زبان سے فرما دیا۔ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ عاشوراء میں 9 اور 10 کا رکھ لو، یعنی کل اور پرسوں، یا اتوار اور پیر کا روزہ رکھ لو، یا ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھ لو۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو 1 روزہ بھی اگر کوئی آدمی رکھ لے گا اس 1 روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلا ہو جائے گا، رکھے تو 2 رکھنا ہے، ایک رکھے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہاں شادی نہیں کر رہے ہیں میاں بیوی مل کے جانے کے لیے، ایک بھی رکھے گا تو تنہا جائے گا، کنوارا روزہ بھی جائے گا، شادی شدہ روزہ بھی جائے گا۔ 2 رکھے گے تو بھی جائے گا، 1 رکھے گا تو بھی جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جائے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا۔ سحری کرنا سنت ہے، سحری میں برکت ہے، سحری کرو گے تو اس سنت کا ثواب ملے گا، تہجد کی توفیق ملے گی۔ نہیں کرو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ بہر صورت ہو جائے گا۔ اذان تک کھاتے رہو گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ جنتری دیکھ کر 10-15 منٹ پہلے بند کر دو۔ گھر میں پورے باشعور بالغ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اور دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع یوم عاشوراء علی اہلہ وسع اللہ علی سائر سنہ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کر دے گا، فراخی سے کشادگی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے گھر میں فراخی کشادگی لائیں گے، برکت لائیں گے، فاقہ نہیں ہوگا، قرضوں کی زندگی نہیں ہوگی۔ حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید ابن المسیب، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان ابن عیینہ، صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں، یہ حدیث ہم نے اللہ کے نبی سے سنی۔ تابعین فرماتے ہیں ہم نے 50 سال تجربہ کیا، عاشوراء کے دن گھر والوں پر دل کھول کے خرچ کیا، 50 سال میں کبھی بھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آیا، پورا سال برکت رہی، پورے سال برکت رہی ہے۔ دسترخوان کشادہ کرنے کا مطلب کھلانا نہیں ہے، پلانا ہی نہیں ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھ کر دسترخوان وسیع کیسے کرو گے؟ بھوکے رہنے کا حکم ہے۔ دسترخوان وسیع کرنے کا مطلب سحری میں اچھا کر لو، افطاری میں اچھا کر لو، ماں کو، بیوی کو، بچوں کو کوئی ہدیہ تحفہ دو، کچھ نئے کپڑے لا کر دو، اپنی حیثیت کے حساب سے گولڈ ہدیہ کرو، پیسے ہدیہ کرو، جو دے سکتے ہو اپنی فیملی پر دل کھول کے خرچ کرو، قرضہ لے کر نہیں، مٹی پر لے کر نہیں، سود پہ لا کر نہیں، جتنی حیثیت ہے اتنی خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سارا سال گھر میں برکت رکھیں گے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، محلے والوں پر نہیں۔ سڑک پر دیگ چڑھا دیے، بریانی بنا رہے ہیں اور میٹھا بنا رہے ہیں، شربت بنا رہے ہیں، پورے گلی والوں کو کھلا رہے ہیں، اس ساتھ اور فراخی گھر والوں پر کی کرنے کا حکم ہے۔ گلی والے گھر والے نہیں ہوتے ہیں،
گلی والوں کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے ہو، گلی والوں کو 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھلاتے ہو، گلی والا گھر میں گھس جائے تو برداشت نہیں کرتے ہو، پتہ چلا گلی والا گھر والا نہیں ہوتا ہے، گھر والوں کو رخصت کرنے کا حکم ہے۔ شربت لگانا، سبیل لگانا، بریانیاں بنانا، دیگیں چڑھانا، سڑکیں جام کرنا، جانے والوں کو روک روک کر کھلانا، انہیں پریشان کرنا، نہ پینے نہ کھانے پر تانے دینا، گستاخ کہنا، بدتمیزی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ جب اللہ کے نبی روزہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، دن میں روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے پر 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو پھر دن میں کیسے کھلاؤ گے، دن میں کیسے پلاؤ گے؟ اس پر مزید نہ پینے پر تانے دینا، اس پر مزید یہ کہنا کہ یہ شربت پلانے پر حضرت حسین کی پیاس بجھے گی، حضرت حسین کو شربت پلانے کا ثواب ملے گا۔ نعوذ باللہ، سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں ایک عام جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا افضل ہوں گی، نوجوانوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں دیں گے، یہ تمہارے حیدرآباد کے سڑے ہوئے شربت کے محتاج نہیں ہے، یہ تمہارا سڑا ہوا شربت میں نہیں پہنچے گا جو چندہ کر کے زبردستی سے پیسہ وصول کر کے لا کے پلا رہے ہو، نہیں دینے پر دکان والوں کو ٹارچر کر رہے ہو، نہیں دینے پر انہیں تانے دے رہے ہو، ایسے حرام طریقے سے زبردستی سے وصول کیے گئے پیسے کے ایک دوسرا مسلمان پینا جائز نہیں ہے۔ جو کسی مسلمان کی خوشی اور رضامندی کے بغیر لیا ہوا پیسہ، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، زبردستی سے وصول کیے جانے والا پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ شربت اور سبیل لگانا، زبردستی سے پلانا، یہ سب بدعات میں سے ہیں، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ افطار کے وقت غریبوں کو کھلاؤ، سحری کے وقت کھلاؤ، پڑوس میں یتیم ہے، بیوہ ہے، انہیں دل کھول کے خرچ کرو۔ آنے جانے والے لوگ روزے سے ہو سکتے ہیں، اپنے ضروری کام میں ہوتے ہیں، آنے جانے والے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، انہیں کھلانے پلانے پر ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اور دن میں بھوکا رہنے کا حکم ہے، اس وقت کھلانے پلانے کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسری چیز، محرم کے مہینے میں خاص طور سے بعض لوگوں کا مشغلہ ہے، تعزیہ اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، رات کے 2-2 بجے تک تعزیے کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ کسی کے جسم میں حضرت حسین آ رہے ہیں، حضرت حسن آ رہے ہیں، بی بی فاطمہ آ رہی ہے، حضرت عباس آ رہے ہیں، اور وہ جھوم رہا ہے۔ اس غلیظ، شرابی، بے حیا، عیاش، کم ظرف، ایسے غلیظ جانور قسم کے انسان جو سارا سال صحیح طریقے سے نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، پاک کی صفائی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اب اس کے جسم میں پاکیزہ ذات حضرت حسین آ رہے ہیں، اس کے جسم میں حضرت حسن آ رہے ہیں، چہرے سے لعنت ٹپک رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، بالوں میں جوں پڑے ہوئے ہیں، اس کے جسم میں، ایسے غلیظ آدمی کے جسم میں گدھا بھی آنا گوارا نہیں کرے گا، کیا پاکیزہ آل رسول کا خاندان آنا گوارا کرے گا؟ اس غلیظ آدمی کے پیر دھو رہے ہیں، اس علم کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کر منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اس کا سجدہ کر رہے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ سب ناجائز حرام ہے، شیعہ کی حرکتیں ہیں۔ اس میں اور بت کے سامنے پوجا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مٹی کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، وہاں بھی مرادیں یہاں بھی مرادیں، وہاں بھی سجدہ یہاں بھی سجدہ، وہاں بھی پوجا یہاں بھی پوجا۔ علم کے سامنے تعظیم کرنا، ہاتھ جوڑنا، سجدے کرنا، علم اٹھانے والے کے پیر پڑنا، وہ گر رہا ہے تو اسے اٹھانا، اس کے سامنے حضرت حسین آنے کا تصور کرنا، یہ سب شیعہ کی حرکتیں ہیں۔ یہ علم یاد رکھو، گستاخان آل رسول کی علامت ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، بے یار و مددگار، پیاس سے 3 دن پانی بند کیا گیا۔ انتقال اور شہید ہونے کے بعد لاشوں پر ابن زیاد نے کہا کہ گھوڑے دوڑاؤ، آل رسول کے جسموں پر، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، سر کاٹ کر نیزوں پہ لٹکا کر نیزوں پہ سر کوفہ میں گھمائے گئے۔ یہ نیزہ لکڑی کا اور سر آل رسول کا، توہین اور اہانت کے لیے اس طرح کیا گیا۔ شیعہ نے اس کی بدلی ہوئی شکل، لکڑی کا جھنڈا علم اور اس پر کپڑے کا لا الہ الا اللہ یا حسین یا حسن لکھ کر وہی
عمل جو شیعہ نے اس وقت کیا تھا اسے علم کی شکل میں ایجاد کیا گیا تو مسلمان اسے محبت اور عشق کی علامت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ قاتلوں کی علامت ہے۔ علم کے پاس جانا، اس پر چندہ دینا، عورتیں خاص طور سے دیہاتوں سے آتی ہیں، بستی کی عورتیں رات کے 12 بجے تک کوئی صاحب کوئی بابا آ گئے، حضرت حسین کا قصہ بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جیب گرم کر کے لے جا رہے ہیں۔ حرام طریقے سے انکم کا ایک سورسز شروع کیا گیا ہے۔ ہر کسی یہاں پر منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، گھر کی عورتوں کو وہاں پر جانے دینا، یوں سمجھ لو وہ عورت جب تمہاری گھر سے باہر نکلے گی علم اور تازیہ کے پاس جانے کے لیے، اس کے واپس آنے تک تم پر بھی اور اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اولاد تو ہونا دور کی بات، اولاد ہونے کے لیے بقول حضرت عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی بات سنا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا کے فلاں درگاہ کے پاس، فلاں جھاڑ کے پاس ڈورے باندھ رہے ہیں۔ حضرت بولتے تھے اولاد ہونے کے لیے ڈورے باندھنا نہیں، ڈورے کھولنا پڑتا، ڈورا باندھنا نہیں پڑتا، ڈورا کھولنا پڑتا۔ شوہر کے پاس جاؤ اولاد ہوگی، درخت کے پاس جاؤ گے تو اولاد نہیں ہوگی، شوہر کے پاس رہو تو اولاد ہوگی، علم کے پاس جاؤ گے تو اولاد نہیں ہوگی، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں، جب اللہ ان کو اولاد نہیں دیے ہیں، اگر اولاد دینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں ہوتا، اللہ کے بس سے ہٹ کر، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوتی۔ دیگر کتنے ایسے صحابہ نہیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اس واسطے غیروں کے پاس مت جاؤ، اللہ سے مانگو اولاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو، اولیاء کے صدقے سے مانگو یا صدقے کے بغیر مانگو، بہرحال اللہ سے مانگو۔ ان کے پاس منتیں مرادیں چڑھاوے چڑھانا ہرگز جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید کیے گئے۔ خاندان رسول کا چمکتا ہوا چراغ حضرت حسن، حضرت حسین، پیشگی پہلے دے دی گئی تھی کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہیں، ام سلمہ سے فرمایا کہ گھر میں کسی کو آنے مت دو۔ حضرت حسین آئے، دیکھا نانا جان اندر بیٹھے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، ام سلمہ روک رہی ہیں۔ جب زیادہ رونے لگے تو حضرت ام سلمہ نے چھوڑ دیا۔ حضرت حسین آگے پہنچے، گھر میں چھوٹے بچے ہیں 4 سال 5 سال کے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ گئے، بوسہ دینے لگے۔ حضرت حسین نبی کی داڑھی میں انگلیاں ڈال کر کھیلنے لگے۔ جبرائیل سامنے بیٹھے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ آپ نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ اہم مؤمنون بی، وہ مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے پھر میرے نواسے کو قتل کریں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد فرمایا میں وہ مٹی دکھاؤں جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا؟ ایک ضرب لگائی اور لال رنگ کی مٹی اٹھا کر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی دیکھے، غمزدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس مٹی کا بوسہ دینے لگے اور پھر باہر تشریف لائے، چہرے پر غم تھا۔ حضرت ام سلمہ معافی مانگنے لگی، یا رسول اللہ آپ نے کسی کو آنے سے روکا تھا لیکن آپ کا نواسا ہے، آپ نے اسے تکلیف پہنچانے سے منع کیا تھا، میں روکوں گی اسے تکلیف ہوگی اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ کر گئے کہ میرے نواسے کو میری امت شہید کر دے گی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مومن ہوں گے جو آپ کے خاندان کو شہید کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مومن ہوں گے لیکن پھر بھی میرے خاندان کو شہید کریں گے، اور وہ مٹی صحابہ کو دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بعض ضعیف اور منکر درجے کی روایات میں جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لو کہ حسین کی شہادت ہو گئی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بال ہیں، پریشان ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں پر؟ دیکھا ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے، فرمانے لگے کربلا سے آ رہا ہوں، وہاں پر حسین میرے نواسے اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، میں ان کا خون جمع کر رہا تھا۔ اور پھر بعض روایات میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں جو قاتلان حسین ہیں ان سب کے خلاف کل اللہ کے سامنے مقدمہ لڑوں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے علم تھا، اللہ کے نبی کو علم تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم تھا، صحابہ کو معلوم تھا کہ امت شہید کرے گی، لیکن نانا کا لایا ہوا دین نہ مٹنے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلی گوارا نہیں کی، ظالم حکمران بن رہا ہے۔ نبی جیسے سلطنت سیاست کرتے آئے، خلافت کا سلسلہ چلتے آیا، اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے، آزاد عیاش فحاش قسم کے لوگ حکمران بن رہے ہیں۔ نواسہ آل رسول باحیات ہیں، نانا کے دین میں تبدیلی گوارا نہیں ہے، اس واسطے کوفہ کا سفر کرنا پڑا۔ مسلم بن عقیل چچیرے بھائی کو بھیجا جا کے کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، جا کر دیکھا، اطمینان کا حال معلوم ہوا، خط لکھا کہ اطمینان ہے، آ سکتے ہیں۔ خط یہاں پہنچا، حالات ادھر بگڑنا شروع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے سے پہلے کچھ تمہاری آخری خواہش، کچھ تمہاری آخری تمنا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں میری آخری خواہش یہ ہے نماز پڑھ لوں اور ایک وصیت کر لوں۔ وصیت کیا ہے؟ مدینے میں فلاں آدمی کا میرے ذمے اتنا قرضہ ہے، وہ قرضہ واپس کر دو۔ موت سے پہلے فلاں کا حق میرے ذمے ہے، وہ حق ادا کیے بغیر میں مرنا نہیں چاہتا، یہ میری ذمہ داری قبول کر لو کہ اس کا قرضہ ادا کر دو۔ آل رسول سے یہ سبق سیکھو، دوسروں کا قرضہ ادا کرو۔ لوٹ کر کھانے والے، جھوٹ اور دھوکے سے کھانے والے، حرام جس طرح خنزیر اور خنزیر کا پائخانہ کھانا جیسے گھنانا ہے، دوسروں کے قرضے لے کر، دوسروں کا مال لے کر، بہنوں کی وراثت مار کر، پارٹنر کو دھوکہ دے کر، پڑوسی کا مال ہڑپ کر کھانے والے، کان کھول کے سن لیں، خنزیر کا پائخانہ کھانا اور یہ سب مال و دولت کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہو، وہ حقیقت میں غلاظت ہے جو تم کھا رہے ہو، غلاظت پیٹ میں جائے گی، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ مال جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یہ تمہیں آگ کا ایندھن بنائے بغیر جنت کا مستحق نہیں بنا سکتا ہے۔ یہاں پر آل رسول یہ سبق دے رہے ہیں کہ دوسروں کا قرضہ ادا کر کے مرو، چاہے جان جا رہی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیے، خط تو پہنچ چکا، کوفہ نکلنے کے ارادے سے نکلے، کئی صحابہ نے روکا کہ آپ مت جائیے، طاقت اس کی ہے، حقدار آپ ہیں، آپ کو کرسی ملنا چاہیے، لیکن طاقت پاور اس کے پاس ہے، آپ جائزہ لے لیجئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، کوفہ کی طرف نکلنے لگے۔ درمیان میں فرزدق شاعر ملا، پوچھا کیا حال ہے کوفہ کا؟ کہنے لگا دل آپ کے ساتھ ہیں کوفہ والوں کے، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بننا چاہتے ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر لڑائی ہوگی تو وہ لوگ یزید کی طرف سے لڑیں گے، آپ کی طرف سے نہیں لڑیں گے۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، آپ مت جائیے۔ لیکن جب خبر درمیانی راستے میں ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اور جذبہ بڑھا کہ اب ہمیں اس ظالم کو ختم کرنا چاہیے۔ حالات کچھ اور تھے، فیصلے تقدیر کی طرف سے کچھ اور تھے۔ جب وہاں پہنچے کوفہ کے میدان سے پہلے تفصیلی واقعہ ہر محرم میں لوگ سنتے ہیں، اس میں سبق آموز پہلو جو ہمیں عمل کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ کوفہ کے میدان میں حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جتنی نمازیں ہوئیں کوئی نماز قضا نہیں فرمائی۔ جنگ چل رہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جنگ میں دشمنوں کے سامنے اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دو، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دشمن بھی ایسے تھے کہ جنگ روک کر حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے مقتدی نماز، پھر نماز کے بعد جنگ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جنگ کے میدان میں حضرت حسین کی کوئی نماز چھوٹی نہیں، قضا نہیں ہوئی۔ اور جب آخری مرحلہ نواسۂ رسول، آل رسول شہید ہوتے جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، حضرت قاسم بن علی شہید ہو رہے ہیں، یہ سب شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں گر رہی ہیں، اٹھا کے لا رہے ہیں۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، چیخنے لگی، تو حضرت حسین نے فرمایا بہن آواز سے مت رونا، عورت کی آواز پردے میں رکھے۔ کس موقع پہ کہہ رہے ہیں؟ جنگ کے موقع پر لاشیں دیکھ کر عورت اس وقت غم سے رو رہی ہے تو کہ عورت کی آواز باہر نہیں آنا، یہ پردہ سکھایا۔
وہ نماز کی تعلیم دی. نواسے رسول شہید ہو رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں میرا کیا گناہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے در پہ آئے ہو. کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں, میری کتنی فضیلت ہے, مجھے نبی نے بوسہ دیا, میرے کانوں میں اذان دی اور مجھے پہلا لقمہ نبی نے کھلایا. بھلا اس آدمی کی نماز کیسے قضا ہوگی جس کے کانوں میں اذان دینے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اقامت دینے والے اللہ کے نبی, اور پہلا لقمہ کھجور کا تہنیک کے طور پہ کھلانے والے اللہ کے نبی, جب سے پیدا ہوا عقل آئی آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے فضائل سنائے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان صحابہ سے پوچھو, کوفہ والوں تم نے 2 تھیلے خط لکھ کر مجھے بلایا اور جب یہاں پر آیا تو دھوکہ دے رہے ہو. نماز نہیں چھوٹی, پردہ ختم نہیں ہوا, صبر ہاتھ سے نہیں چھوٹا, آخری لمحے تک حق کے لیے جان دے دی. آج حضرت حسین کے نام پہ علم اٹھانے والے, تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے, تمہاری گھر کی عورتوں کے پردے کا کیا حال ہے, تمہارے قرضوں کا, تمہارے معاملات کا کیا حال ہے. کیا یہ آل رسول سے محبت کی علامت ہے؟ بعض لوگوں نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قصے اور شہادت کے واقعے کو بیان کرنے پر اکتفا کر کے سبق آموز پہلو چھوڑ دیے. صرف قصہ سنا دو, ماتم کر لو, سینہ پیٹ لو, کپڑے پھاڑ لو, ختم کرو, کھا پی کے اٹھ جاؤ. کیا یہ پیغام تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ 72 لوگوں کی جانیں قربان کرنے کا؟ کیا پیغام ہمیں کربلا سے ملتا ہے, کیا سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال, ہمارے معاملات کا حال, لڑکیوں کے پردے کا حال. یہ سبق ہمیں اگر کربلا سے نہیں ملا تو تم عاشقان آل رسول نہیں بلکہ گستاخان آل رسول ہو. نماز ہو رہی ہے, مسجد کے سامنے سے علم جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, ڈی جے بج رہے ہیں, گانے اور قوالیاں چل رہی ہیں, وہاں جنگ کے میدان میں نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. یہاں عافیت کے ماحول میں نماز چھوڑ کر تم علم اٹھا کے گھوم رہے ہو اور پھر اسے کہہ رہے ہو یہ عشق رسول ہے. یہ عشق رسول نہیں, یہ یزید کا عشق ہے, یہ قاتلان حسین کا عشق ہے, یہ آل رسول کا عشق نہیں ہے. دین زندہ کرنے کے لیے جانیں دی اور تم دین میں بربادی اور بدعتیں ایجاد کرنے کے لیے اپنی محنتیں لٹا رہے ہو اور پھر اسے کہہ رہے ہو کہ یہ آل رسول کی محبت ہے. نمازوں کا اہتمام, معاملات کی صفائی, لڑکیوں میں پردے کا اہتمام, ان چیزوں کی کوشش کرو تب تمہیں سبق ملے گا. ورنہ اگر کوئی صرف حضرت حسین کا واقعہ بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک درجے کی بے ادبی ہے. کیا تم گوارا کرو گے تمہارے باپ کو, دادا کو, چاچا کو, ماموں کو, نانی کو, خالہ کو, پھوپھی کو, سب نے کسی نے مل کر گھیرا کر کے ہاتھ کاٹ دیے, گردن کاٹ دی, پیاسا مار دیا اور فلاں ڈیٹ میں آپ کی فیملی کے 20 آدمیوں کو مار دیے. پھر جب اگلے سال وہی ڈیٹ آتی ہے تو ایک آدمی آ کر پورے محلے کو جمع کر کے بولتا ہے عبداللہ کے, عبد الرحمن کے, عبد الباسط کے خاندان کے 20 آدمیوں کو گزشتہ سال اس تاریخ میں لوگوں نے گھیر کر ایسے مارا تھا, ایسے کاٹا تھا, یوں ہوا تھا, ایسے کیا گیا تھا, کوئی ان کے ساتھ نہیں دیا. پھر تیسرے سال جب آتا ہے تو پھر لوگوں کو جمع کر کے اس طرح ہر سال بولتے رہو گے تو وہ جس کے خاندان کا سنے گا 1 بار 2 بار 3 بار جوتا لے کے مارے گا. یہ تو پہلے سے غم ہے, تم ہر سال یہ قصہ ریپیٹ کر کے ہمیں اور تکلیف پہنچا رہے ہو. شہادت حسین کو خالی ریپیٹ کر کے آل رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہو. ان کی شہادت کے واقعے سے جو سبق سیکھنا ہے وہ سبق سیکھو, تب